علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ پڑھیے آپ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا ہر چیز کو، اور پیدا کیا اس اللہ نے انسان کو جمع و خون سے۔ دوبارہ سماعت فرمائیں جی۔ اللہ ذوالجلال سورہ علق کی ابتدائی 2 آیات میں حضور علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیں۔ وہ رب جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ان مخلوقات میں ایک مخلوق انسان، اس کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم میرے ذی شعور سامعین گرامی قدر، آج سورۃ العلق کا شان نزول ذکر کرنا ہے کہ سورہ علق کس وقت اتری، اس کا شان نزول اور پس منظر کیا ہے۔ حدیث شریف کے اندر صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم شریف، ان دونوں میں حدیث مبارکہ ہے، باب ہے کتاب و بدء الوحی، یعنی وحی کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ حدیث نمبر 3 ہے، راویہ آپ کی میری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ وہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام کی نبوت کا آغاز اور ابتدا سچے خوابوں سے ہوا، یعنی جو رات آپ خواب دیکھتے نا وہ صبح، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ حضور علیہ السلام ہو یا کوئی بھی نبی ہو، یہ خواب ان کو آنا یہ بھی ایک وحی کی کیا ہوتی ہے، یعنی سچے خواب ہوتے ہیں۔ نبی کا کوئی خواب جھوٹا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ جب آپ جیل میں تھے، ہاں، اور جو پیغمبر تعبیر بتا دے خواب کی وہ بھی سچی ہوتی ہے، وہ بھی کیا ہوتی ہے، جیسے جیل کے 2 قیدیوں کو خواب آیا، پھر آپ یوسف علیہ السلام نے ان کو کیا بتا دی، جب تعبیر بتائی تو انہوں نے کہا جی ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ انہوں نے چاہے آپ کا مذاق تھا یا آپ سیریس تھے، تعبیر آپ، تو خواب کا آنا یہ بھی سچا ہوتا ہے، اور جو پیغمبر تعبیر بتا دے وہ تعبیر بھی کیا ہوتی ہے، سچی ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام غار حرا کی طرف تشریف لے جاتے۔ یہ مسجد حرام بیت اللہ سے تقریباً 4-5 کلومیٹر دور ہے۔ جبل نور کے اوپر پہاڑ ہے جس کا نام کیا ہے جی، جبل نور، اس کے اوپر ہے۔ اونچائی کتنی ہے جی، 640 میٹر، 600 فٹ کا اندازہ لگائیں تو 2106 فٹ، اتنے اونچا ہے پہاڑ، اوپر ہے۔ میرا خیال ہے آسان ہے چڑھنا، بڑا مشکل ہے وہاں تک، بس اللہ کی
شان دیکھے، اللہ کی قدرت دیکھے کہ حضور علیہ السلام کیسے تشریف لے جاتے ہوں گے۔ پھر پہلے تو آپ دن دن میں جا کے عبادت کرتے، اور عبادت میں پھر خلوت میں اتنا مزہ آ گیا کہ پھر راتیں بھی وہاں گزارنے لگ گئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کھانا بھی لے جاتے، پانی بھی لے جاتے، وہیں جا کے پھر جب وہ ختم ہو جاتا کھانا پھر آپ واپس تشریف۔ تو ایک روز مہینہ تھا رمضان المبارک کا، کون سا جی؟ 27 رمضان تھی، لیلۃ القدر کی رات بھی کون سی تھی؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں وہاں موجود تھا کہ جبرائیل امین تشریف لے آئے، اور آئے میرے پاس اور آ کے کہنے لگے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل امین نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور تھوڑا سا دبایا، پھر چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے بعد پھر فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ نے دوسری مرتبہ بھی یہی جواب دیا، پھر آپ نے سینے سے لگایا، پھر چھوڑا، آپ نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقارئ۔ تیسری مرتبہ جو پکڑا نا، سینے سے لگایا، ذرا زور لا دیتا۔ اب فرشتے کا زور تو، لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوئی، اتنا مجھے ڈر لگ گیا، اتنی درد ہوئی، میں نے سمجھا کہ میری پسلیاں جو ہے نا ایک دوسرے میں مل نہ چاہیں، اتنا زور سے دبایا۔ پھر جو چھوڑا نا، فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، حضور علیہ السلام پڑھنے لگے 5 آیات۔ کتنی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات کتنی جی؟ جبرائیل امین نے تلاوت کی، حضور علیہ السلام ساتھ۔ جب جبرائیل واپس چلے گئے حضور علیہ السلام پہ کہ جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی، گھبراہٹ آ گئی، کیونکہ پہلی وہی ہے، پہلا چانس ہے، پھر جبرائیل کو دیکھنا کو معمولی کام نہیں تھا، وہی کا بڑا بوجھ تھا۔ اب دبایا کیوں جبرائیل نے آپ کو 3 دفعہ؟ اور کیوں دبایا؟ اس لیے کہ ابھی آپ کے اوپر وہی آنی تھی، وہی آپ برداشت کر سکیں، اور اس سے پہلے وہی اترنے سے پہلے آپ کا سینہ مبارک بھی چاک ہو چکا تھا، شرح صدر ہو چکا تھا کہ وہی آنی ہے، وہی کا آپ بوجھ اٹھا سکیں۔ گھبراہٹ ہے، کب کبھی طاری ہے، حضور علیہ السلام گھر تشریف لے آئے اور آ کے کیا فرمایا؟ زمیلونی زمیلونی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا زمیلونی زمیلونی، اور میرے اوپر چادر اڑا دے، میرے اوپر کیا کر دے؟ کمبل دے، چادر دے، مجھے سردی لگ رہی ہے، گھبراہٹ ہے۔ وہ جلدی جلدی آئے، انہوں نے آپ کے اوپر چادر کروا دی۔ آپ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے آرام فرمایا۔ جب گھبراہٹ ختم ہو گئی، کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، جسم کانپنا رک گیا، سکون آ گیا، تو آپ نے وہ سارا واقعہ اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو ذکر فرما دیا کہ ایسے ایسے میرے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ آپ بھی گھبرا گئیں،
آپ نے حضور علیہ السلام کو لیا اور اپنے چاچا زاد بھائی، چاچے کا بیٹا ورقہ بن نوفل، اس وقت وہ درویش تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا، امتی تھا، جس کو راہب بولتے ہیں، ان کے پاس لے گئی اور جا کے واقعہ ماجرا سنایا۔ جب اس نے باتیں سنی نا، اس نے کہا اے تو او فرشتہ ہے جڑا موسیٰ علیہ السلام کو لایا ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ تو لگتا ہے بھائی آپ نبی ہیں، آپ کیا ہیں؟ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے پاس کے ساتھ نہیں ہو سکتی، اور یہ فرشتہ جبرائیل پیغمبر تو علاوہ کسی کو نہیں آتا۔ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، بننے والے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہی قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی۔ آپ علیہ السلام پریشان ہوئے، حیران ہوئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری قوم تو میرے نال بڑا پیار کر دی ہے، میری قوم تو مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے، میرے ساتھ بڑا لگاؤ ہے، میری باتیں مانتی ہے۔ تو ورقہ بن نوفل کہتے ہیں یہ آپ کی بات نہیں ہے، جس پیغمبر نے بھی آ کے یہ پیغام سنایا ہے نا، اس کے ساتھ یہی ہوا ہے، اور کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو میں آپ کا ساتھ دوں، میں آپ کا کیا دوں؟ ساتھ۔ پھر آپ علیہ السلام جب گھر آئے، پریشانی تو ہوتی ہے، ظاہری بات ہے، اس وقت آپ کی خیر خواہ، آپ کی ہمدرد جو بیوی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تسلیاں دی نا، اس تسلی کا ذکر بھی بخاری شریف میں موجود ہے۔ تو اللہ بیوی دے نا، تو بیوی دے حوصلے والی، اللہ دے صبر والی، تحمل والی۔ جیسے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا نا، تو بیویوں میں کچھ بات چلی ان کے متعلق، تو کچھ یعنی کہ اچھے الفاظ نہیں کہے حضرت خدیجہ کے متعلق، تو حضور علیہ السلام نے سن لیے اور فرمایا آج کے بعد میں خدیجہ کا گلہ نہ سنوں، تمہارے منہ سے اس کی بات نہ سنوں۔ تمہیں پتہ ہے کون ہے خدیجہ؟ جب پورا مکہ مجھے جھٹلا رہا تھا، جب پورا مکہ میرا دشمن تھا، اس وقت میرا ساتھ دینے والی خدیجہ تھی۔ جب میں محمد خود گھبرا جاتا تھا، مجھ کو تسلیہ دینے والی خدیجہ تھی۔ خبردار آج کے بعد ان کے متعلق کوئی بات نہ کرنا۔ وہ تسلیاں کیا تھی؟ فرمایا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، مجھے اللہ کی قسم ہے، کلا ہرگز نہیں، یوں نہیں ہو سکتا، واللہ کس کی قسم ہے؟ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت خدیجہ کیا فرما رہی ہیں؟ اللہ آپ کو ضائع، مجھے اللہ کی قسم ہے اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کے اوپر غم نہیں ڈالے گا، آپ کو پریشان نہیں کرے گا، یہ پریشان نہیں ہو ہیں۔ اور کیوں؟ 5 کام آپ کرتے ہیں۔ کتنے کام آپ؟ اور جو بندہ 5 کام کرے اللہ اسے رسوا نہیں کرتا، اللہ اسے ختم۔ وہ 5 کام کون سے ہیں؟ انکا لتصل الرحم، سب سے پہلا کام جو آپ کرتے ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ رشتے آپ نے بنا کے رکھے ہوئے، جوڑ کے رکھے ہوئے، چلو ماں باپ کوئی نہیں، دادا کوئی نہیں، لیکن اور رشتے تو ہیں نا۔
اور برادری تو ہے نا، آپ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ تو جو بندہ صلہ رحمی کرے اللہ اسے رسوا۔ دوسرا کام تحمل الکلہ، کسی کا بوجھ اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا، آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ آپ اس کا کیا کرتے ہیں؟ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، جو بوڑھیا مکہ چھوڑ کے جا رہی تھی تو سامان اس کا وزنی تھا، تو حضور علیہ السلام نے اس کا بوجھ اٹھایا یا نہیں اٹھایا؟ اور جب مکہ سے باہر چلی گئی بوڑھیا تو حضور کو بڑی باتیں کر رہی، وصیتیں کر رہی جی۔ آپ نے پوچھا نا مکہ چھوڑ کے کیوں جا رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی لوگوں سے سنا ہے کہ ایک بندہ ہے اس نبوت کا دعویٰ کیتا ہے اپنے پیو دادے کا مذہب چھوڑ دیا ہے، اس لیے مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں اس کی زبان میں بڑا جادو ہے، تو میں ادھر ہوں گی نہیں، نہ رہوں گی، نہ دیکھوں گی، نہ بات سنوں گی۔ حضور علیہ السلام ساری باتیں سنتے رہے۔ جب مکہ سے باہر چلے گئے اور پھر وصیت نصیحت کیا کر رہی ہے؟ میرا پتر تو بڑا چنگا بندہ ہے، بڑا اچھا بچہ ہے تو میں تینوں یاد ہی او دے نیڑے نہ جائیں۔ جیسے بعین ہی آج علماء حق سے عوام کو دور کرنے کے لیے لوگ بڑے بڑی باتیں کرتے ہیں، اس کے قریب نہ جائیں، ادھی مسجد چ نہ جائیں، ادھر درس چ نہ بیٹھیں۔ سمجھ آ گئی؟ اس کے درس میں نہ بیٹھنا۔ ہم بھی بھاگ گئے ہیں، تم بھی بھاگ جاؤ، تجربہ کر لینا۔ تو مائی نو انجو انہیں پھسلایا نا تو مائی نس پئی گھر چھوڑ کے۔ تو جب ساری باتیں کر لی نا تو آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں سننے کے بعد فرمایا اماں جی جس پیغمبر سے، جس محمد سے تو بھاگ کے جا رہی ہے وہ پیغمبر میں ہی تو ہوں، وہ محمد میں ہی تو ہوں۔ تو اسی وقت وہ مائی بڑھیا نے کہا اچھا، سنا کچھ اور تھا، سنا دیکھا کچھ اور ہے۔ جیسے کوئی ہمارے قریب آ جائے نا، صحیح علماء کے قریب آ جائے تو پھر وہ یہ بات کہنے پہ مجبور ہوتا ہے، سنا کچھ اور تھا آپ کے متعلق، دیکھا کچھ اور ہے، دیکھا کچھ اور ہے۔ تو اسی وقت مائی نے کہا کہ آپ تو بہت اچھے بندے ہیں یار، لوگوں نے تو غلط باتیں مشہور کی تھی، مجھے بھی پڑھا دے اپنا کلمہ اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو آپ علیہ السلام کو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ ایک تو آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، دوسرا کسی کا بوجھ اٹھانے والا کوئی نہیں تو آپ اس کا کیا اٹھاتے ہیں؟ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ تکسب المحدومہ، تکسب المحدومہ، محتاجوں کی آپ مدد کرتے ہیں، محتاجوں کی کیا کرتے ہیں جی؟ مدد کرتے ہیں۔ اور چوتھا یہ ہے کہ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مہمان نوازی بھی آپ کرتے ہیں۔ اور پانچویں سے تو اینو علی نوائب الحق کا، حق کے کاموں میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو کتنے کام ہو گئے جی؟ 5۔ صلہ رحمی کرنا 1، لوگوں کا بوجھ اٹھانا 2، محتاجوں کی مدد کرنا 3، مہمان نوازی کرنا۔ شاباش، مہمان نواز تھے حضور علیہ السلام۔ یہ نہیں بھی گلہ کار کے جلے وین لگے ہوں ٹھنڈا چل سی یا گرم چل سی تے باہر گلی تے کھلو کے گلہ کرنی ہاں، اتنی توفیق نہیں۔ کوئی بوئے تے آیا داد وڈیاں وڈیاں بیٹھ کر تسا محل بنائے ہوں دے تو اتھے اے توفیق نہیں کہ اندر بھائیے۔ کوئی بندہ بوئے تے آیا، گرمی دا موسم ہے تو ہماری پوزیشن کیا ہے؟ وہیں باہر کھڑے کہ ہاں جی کیوں آئے ہو جی، کیا کام ہے؟ باہر گپا شپا لائیاں، کام شام کو گال چھال کی تھی، اچھا ٹھیک ہے جی۔ تو آج تبھی تو برکت اٹھ گئی ہے۔
حضور علیہ السلام یہ یاد رکھنا مہمان نوازی کا حق کیا ہے۔ مہمان سے پوچھ رہا جی کیوں ریاض صاحب بھائی ٹھنڈا چل سی یا گرم، کھانا خاص ہو سلیم صاحب، نہیں یہ پوچھنا چاہیے تھا یار۔ قرآن اٹھاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو فرشتے آیا انسانی شکل تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھے آئی ڈاکٹر صاحب کیا کھا چل سی، نہیں کیا وہیں بٹھایا، ظاہری بات ہے کھانے کا ٹائم ہوگا تو آپ اندر چلے گئے، بچڑا کھڑا تھا اس کو ذبح کر کے اس کو کاٹ کے بوٹیاں بنا کے، ایک روایت ہے بوٹیاں بنائی گیا انجے ثابت تھی بھائی دیر نہ لگ جائے، بوٹیاں بنا پورا بچڑا تال دیا، بھون کے آ کے فرشتوں کے آگے رکھ دیا۔ فرشتوں کے یہ طریقہ ہوتا ہے، کھانے کا ٹائم ہے تو کھانا آگے رکھ دو، پانی کا ٹائم ہے تو پانی آگے رکھ دو، چائے کا ٹائم ہے تو ہاں اس کے بعد وہ نہ کھائیں، وہ ان کی مرضی ہے، آپ تو اپنا فرض ادا کریں۔ وگرنہ آج تو ہر بندے کو معلوم ہے یار ایسے نو شوگر ہے، انہوں میٹھا نہیں دینا، چلو نمکین تک کھا لے، اس کا بی پی یہ ہے، اس کا یہ ہے، آج تو بیماریوں کا بھی پتہ ہے۔ تو اللہ ذوالجلال کے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف صفت نہیں تھی، سب نبیوں کی صفت مہمان نوازی تھی، اور آپ کے میرے آقا تو بہت بڑے مہمان نواز تھے۔ اچھا ایک مہمان نوازی ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ کھانا اکرام والا، ایک مہمان نوازی ہوتی ہے کہ مہمان کو خوش کر دینا، کیا کر دینا؟ خوش کر دینا، وہ راضی ہو۔ اسی طرح ایک صحابی کا بھی واقعہ آتا ہے، وہ نا ہر روز کسی کو گھر لے آتا تھا، بیوی ہوتی تنگ آ گئی، سکتا ایک کیڑا مار روز تو ایک کوئی نہ کوئی لے کے آیا۔ اس صحابی نے حضور نے شکایت کی تھی میری بیوی ہے کہ اللہ کر رہی ہے، اور کل میری دعوت پکا، کل میری ہو گیا۔ اس بیوی نے بیوی کے میں آنکھیں میں نہیں، بڑی خوش ہو گئی، کون آ رہا ہے؟ آمنہ کلا آ رہا ہے، جی میں آج ساڑی حالت ہے، کو خاص شخصیت آوے تو بڑے روش چل دے، شخصیت پرستی میں ہم بھی پڑ گئے ہیں، تو کوئی عام آوے تو پانی بھی نہیں پوچھنا، جیدے نال لگ دی ہے پیار محبت ہے سارا گھر نشا بڑے، تو جیدے نال نہیں لگ دی انہوں کائشہ نہیں پوچھنی، نہیں تو وہ اس نے بڑی کھانا تیار کیا، مہمان نوازی کی۔ حضور علیہ السلام کھانا کھا کے جب جانے لگے نا، کیا کرنے لگے؟ رخصت ہونے لگے، تو اس کی بیوی کیا دیکھتی ہے کہ اس گھر میں جتنے بھی زہریلے جانور تھے نا، کیڑے مکوڑے، وہ حضور علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جا رہے باہر۔ اب اس کی بیوی کو نظر آ گئے، اس نے اپنے شوہر کو بتایا کہ حضور علیہ السلام کے پیچھے تو ہمارے گھر میں جتنے زہریلی چیزیں تھیں وہ کیا ہے، گھر سے باہر نکل گئی۔ صحابی نے جا کے حضور کو بتایا کہ حضرت یہ ماجرا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھنا یہ اللہ نے تیری بیوی کو دکھانا تھا کہ کوئی بندہ کسی کے گھر میں مہمان بنتا ہے، جب آپ اس کو رخصت کرنے کے لیے دروازے پہ آتے ہو تو آپ کے گھر میں جتنی بھی نقصان دینے والی آپ کی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ پاک وہ ساری چیزوں کو نکال دیتا ہے، وہ ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہے، اور مہمان رب کی رحمت ہوتی ہے، مہمان رب کی کیا ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا۔ اور جو مہمان نواز ہوتا ہے کبھی اس پہ زوال نہیں آتا، کبھی اس کی روزی تنگ نہیں ہوتی۔ مہمان نواز پہلے لوگ تھے بڑے، پہلے لوگ بڑے تھے، اب بھی ہوں گے الحمدللہ، اللہ پانے کی کو یہ صفت عطا فرمائی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی چوتھی صفت کیا تھی؟ آپ مہمان نواز تھے۔ اور آخری صفت وہ کیا تھی کہ حق کے کاموں میں، حق کے کام سمجھ ہو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ جا رہا ہے راستے میں دیکھتا ہے کہ یار کو نقصان دینے والی چیز پڑی ہے، یار کانٹا نظر آ گیا، یہ پتھر بڑا ہے،
اگر وہ اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتا ہے نا تو اس سے اللہ صدقے کا ثواب دے دیتے ہیں. کتنا ثواب ہے؟ حق کے کاموں میں ساتھ دینا، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنا. مصیبت زدہ لوگوں کی کیا کرنا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ یاد آ گیا. سنا دو جی، تھکے تو نہیں بیٹھے. آپ بیٹھے تھے مسجد نبوی میں اعتکاف. کدھر بیٹھے؟ ایک بندہ آ گیا، اس نے کوئی غرض آئی، کام آئی، یا فلانے بندے نال پر تسی نال آؤ تو کام ہوندا نہیں تو نہیں ہوندا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف بیٹھے ہیں نال ٹور پہ کیے. لوگوں نے کہا حضرت کدھر جا رہے ہیں؟ او کدھر جا رہے ہیں آپ تو اعتکاف بیٹھے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزے کی طرف اشارہ کر دیا. کدھر؟ اس روزے والے کالی کملی والے نے فرمایا تھا، میں نے خود یہ بات سنی کہ جو بندہ کسی مصیبت زدہ کے کام میں کر دیتا ہے اس کو مصیبت سے نکال دیتا ہے. اس پیغمبر نے فرمایا تھا، اس نبی نے فرمایا تھا، آمنہ کے لال نے فرمایا تھا. اللہ ذوالجلال اس بندے کو جو مدد کے لیے جاتا ہے، کیا جاتا ہے؟ 10 سال کے اعتکاف کا ثواب دے دیتا ہے. ایک اعتکاف بہتر ہے یا 10 اعتکاف کا ثواب بہتر ہے؟ تو مجھے کتنا ثواب ملے گا؟ جو کسی کی مصیبت ٹالنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ساتھ چلتے ہو. کیا چلتے ہو؟ کتنا ثواب؟ ہاں اگو کام ہویا یا نہیں ہویا ایک کوئی ضروری نہیں، لیکن تسا مظلوم دا ساتھ دیتا، تسی لوگ کوشش کی تھی کہ یاری دی مصیبت ختم ہو جائے، ٹل جائے، دور ہو جائے میری وجہ تو آپ کے میرے آقا نے فرمایا اس کو 10 اعتکافوں کا ثواب اللہ پاک دے دیتے ہیں. تو یہ حضور علیہ السلام بھی ایسا کرتے تھے کہ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنا ہو. یہ 5 کام حضرت ختیجہ نے فرمایا آپ کے اندر پائے جاتے ہیں، اور جس شخص کے اندر یہ 5 کام ہو اللہ پاک اسے ضائع کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. یہ بخاری شریف حدیث نمبر 3 میں یہ واقعہ موجود ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلیاں دی. تو میرے بھائی اس موقع پہ پھر یہ جو آیات اتری اس صورت کا یہ پس منظر تھا. پھر کچھ دنوں کے لیے وہی رک گئی، وہی جو رکی نہ بندش ہو گئی، جس کو فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں. حضور علیہ السلام پھر گھبرا گئے، بھئی جبرائیل کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ مزہ آئی نا اللہ پاک نال. پہلے غیبانہ گلیں ہوں تو وہی شروع ہو گئی. تو آپ علیہ السلام پریشان ہو گئے، وہ کہتے ہیں اللہ پاک ناراض تو نہیں ہو گئے؟ کیوں نہیں وہی آ گئے؟ اور ایسے آپ کے آثار ہو گئے کہ آپ پہاڑ کے اوپر چڑھ جاتے تھے کہ میں اپنے آپ کو گرا دوں. پھر اللہ پاک جبرائیل نے بھیج دیا، بھائی جا بھائی میرے پیغمبر نے تسلیاں دے. کہ دے کیا؟ 3 سال تک. کتنے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام حضور کے ساتھ رہے. وہی جب آئی نا اس کے بعد کتنے سال؟ 3 سال تک حضور علیہ السلام کے ساتھ کون سا فرشتہ رہا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام. ظاہری بات ہے جب آپ نے کوئی ثواب پہ اعلان کرنا تھا قولوا لا الہ الا، پھر پتہ تھا کہ دشمن اٹھ جانے ہیں، تو اس اللہ پاک نے مدد کے طور پہ فرشتے کو ساتھ رکھا کہ کوئی دشمن بھی آپ کو کوئی جانی نقصان نہ پہنچا سکے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال آپ کو مجھے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.